السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی مرکز پر خوش آمدید۔ میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن ایک رات میرے ساتھ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ میں دنگ رہ گئی۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب ابا ہوتے تھے تو زندگی جیسی بھی تھی خوشحال تھی۔ میں اپنے ابا اماں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری عمر 16 سال تھی جب میرے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری اماں سے ہفتے 10 دن بعد کوئی آدمی ملنے آتا تھا۔ جب میں نام پوچھتی اور کہتی اماں یہ کون ہے، روز روز کیوں آتا ہے، تو کہتی کہ یہ میرا تایا زاد ہے، تمہارا ابا بیمار ہے اسی لیے تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہے۔ مجھے اس آدمی کی نظریں ہمیشہ چبھتی تھی جس کا ذکر میں نے کبھی اماں سے نہیں کیا تھا۔ ابا بستر مرگ پر تھے۔ ہمارے گھر میں فاقہ تھا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں ہفتے بعد گھر سے غائب ہو جاتی اور جب لوٹتی تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا بہت سا سامان ہوتا تھا۔ میں پوچھتی تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ دیتی کہ تجھے کھانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ ابا کو ایک روز اچانک اٹیک ہوا اور وہ مر گئے۔ میں لاکھ روتی چیختی چلاتی رہی، لیکن ابا مجھ سے بہت دور چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا تایا زاد روزانہ گھر آ جاتا تھا۔ مجھے اپنی گود میں بیٹھنے کو کہتا، لیکن میں منع کر دیتی۔ کبھی کہتا تمہیں چیزیں دوں گا تو کبھی پیسے۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں فوراً کمرے میں بھاگ جاتی تھی۔ اماں مجھے گھورتی تو کبھی مارتی کہ میں بدتمیز ہوں، گھر آئے مہمان کی عزت نہیں کرتی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آتی تھی کہ وہ ہوتے تو اماں کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ اماں کا یہ رویہ دن بدن مجھ پر سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اماں سے کہا کہ اماں، تمہارا یہ تایا زاد مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو وہ مجھ پر پھٹ پڑی اور پھر اگلے دن اماں نے اس کزن کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ دونوں گھر آ گئے۔ اماں نے مجھے کہا کہ اب سے یہ تیرا باپ ہے، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر رضیہ تو نے ذرا بھی زبان چلائی تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ نہ جانے کیوں اماں کا رویہ ایسا ہو گیا تھا، میں نے بس سر ہلا کر اکتفا کیا اور پھر برآمدے میں آ کر لیٹ گئی۔ اماں اور وہ کزن بھی کمرے میں چلے گئے۔ صرف فجر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی نماز سے فارغ ہوئی تھی تو مجھے ان کے کمرے سے اونچی اونچی آواز میں کسی کی بحث ہوتی سنائی دی۔ میں خاموشی سے صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں اور شہباز باہر آ گئے۔ شہباز نے مجھے چائے بنانے کو کہا۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی۔ اماں نے مجھے آواز دی کہ رضیہ، ہم یہ گھر بیچ کر اگلے ہفتے تک اسلام آباد چلے جائیں گے۔ وہاں شہباز کا اپنا گھر ہے، تو گھر کے کاغذات پر تم دستخط کر دینا۔ میرے ابا نے یہ گھر میرے نام کروایا تھا۔ میں اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فوراً انکار کر دیا۔ اماں نے مجھے پھر کھری کھوٹی سنائی، جسے سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ابھی اماں کے دوسرے نکاح کو ہفتہ ہی گزرا تھا کہ شہباز نے اماں کو اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ روز اماں کو مارتا، پیسے لیتا، مجھ پر بھی ہاتھ اٹھاتا۔ اماں بہت روتی اور بے بسی کی مورت بنی رہتی۔ ایک دن شہباز نے اماں کو نشہ آور دوائی دی اور پھر گھر کا چھوٹا موٹا سامان بیچ دیا۔ شہباز اماں کو روز نشہ آور دوائیاں دیتا جس سے اماں سارا دن سوئی رہتی، نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی۔ گھر میں اب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے جب بھوک لگتی تو میں پانی پر گزارا کرتی۔ ایک دن اماں سوئی اٹھی ہی نہ، تو میں نے دیکھا، اماں کو آواز دی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم فوراً ہسپتال لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ نشیلی دوائیاں ان کے دماغ پر اثر کر گئی ہیں۔ اب کوئی علم نہیں کہ ان کو کب ہوش آئے، یہ شاید کوما میں چلی گئی ہیں۔ میں اس دن بہت روئی۔ اماں میرا آخری سہارا تھی، وہ بھی بستر مرگ پر ہے۔ اماں کے علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے جو ہمارے پاس تو بالکل بھی نہیں تھے۔ ابا تو شراب پی کر گھر آ جاتا، اسے تو صرف اپنا ہوتا تھا۔ اماں اور میری اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے ابا کی منت سماجت کی کہ ابا کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اماں کا علاج کرا سکوں، تو ابا ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے کسی کام پر چھوڑاتا ہوں، تو اگر کام کرے گی تو تیری ماں کا علاج ہو جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ابا کو کہا، ٹھیک ہے، تم جیسا کہتے ہو میں ویسا کر لوں گی۔ ابا نے مجھے اپنے کسی دوست کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ یہ تجھے سارا کام سمجھا دے گا، تم نے مالکوں کے کہنے پہ چلنا ہے۔ میں نے ابا سے اماں کا خیال رکھنے کو کہا اور پھر ان کے دوست کے ساتھ چلی گئی۔
ابا کا دوست نہ جانے مجھے کس شہر میں لے گیا، مجھے ایک گھر میں یہ کہہ کر چھوڑ گیا کہ اب سے یہ تیرا گھر ہے، تو نے ان کی ہر بات ماننی ہے تو یہ تجھے بہت سارے پیسے دیں گے۔ مجھے ایک عورت اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے کھانا دیا۔ میں کافی دن سے بھوکی تھی، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سوچنے لگی کہ اب کھانا روزانہ ملے گا۔ میں نے کھانا کھا کر اس عورت سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، تو وہ مجھے بغیر جواب دیے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ ادھر آرام کرو۔ میں سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تو کچھ عورتیں لڑکیوں کو تیار کر رہی تھیں کہ آج ان کی بولیاں لگیں گی، جتنی خوبصورت لڑکی ہوگی اتنا ہی دام ملے گا۔ مجھے باتوں کی زیادہ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں اتنا سمجھ چکی تھی کہ یہاں کوئی غلط کام ہونے لگا ہے۔ میں ڈر کے بستر میں گھس گئی۔ رات والی عورت نے مجھے آ کر اٹھایا اور کھانا دیا کہ یہ لو کھاؤ۔ کھانا کھا کے مجھے اس نے کپڑے پہننے کو دیے۔ میں کپڑے پہن کر تیار ہو گئی تو وہ عورت مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی کہ ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہر طرف شور برپا ہونے لگا کہ ولید ملک آ گیا ہے، سب لڑکیاں تیار ہو جاؤ۔ ولید ملک ایک بزنس مین تھا جو ہر ماہ بعد ایک لڑکی کو یہاں سے پسند کر کے اپنے ساتھ دبئی لے جاتا تھا، وہاں ایک ماہ اس کے ساتھ رہتا اور پھر اسے پیسے دولت دے کر آگے کسی اور دوست کو دے دیتا۔ ہماری مالکن نے ولید کو ساری لڑکیاں دکھائیں، اسے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ مالکن بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی کہ اگر ولید ناراض ہو کر چلا گیا تو اس کا تو دھندا ہی بند ہو جائے گا۔ ولید ابھی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مالکن نے اسے کہا کہ صاحب، ایک لڑکی ہے جو یقیناً آپ کو بڑی پسند آئے گی، ابھی کل ہی نہیں آئی ہے، آپ اسے ایک بار دیکھ لیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ مالکن نے ایک ملازم کو اشارہ کیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ ملازم میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں مالکن بلا رہی ہے۔ میں نے ڈر کی وجہ سے منع کر دیا تو وہ مجھے زبردستی وہاں لے گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے مالکن سے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مگر وہ نہیں مانی اور مجھے ولید کے پاس لے گئی۔ ولید پہلی ہی نظر میں میرے حسن سے متاثر ہو گیا۔ میں کم عمر، خوبصورت اور ایک جوان لڑکی تھی۔ ولید نے منہ بولی رقم مالکن کو دی اور مجھے وہاں سے لے گیا۔ اب کی بار قسمت پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ ماں سے الگ ہوئی تو باپ یہاں بیچ گیا، اب مالکن نے بھی بیچ دیا۔ مالکن مجھے بتانے لگی کہ تمہارا باپ تمہیں ادھر بیچ کر گیا ہے، اس لیے چپ چاپ ولید کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ولید مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ میں پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ولید نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ ڈرے نہ۔ وہ ایک وجیح شخص تھا، اس کی باتیں مضبوط مرد کی طرح تھیں۔ مجھے اماں کی یاد ستانے لگی تھی، میں ان کو یاد کر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی۔ میں نے آنسو بہانے شروع کر دیے تو مجھے ولید نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ولید کو میرے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ وہ اردو میں بات کرنے لگا۔ اس نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کچھ دیر مجھے بغور دیکھتا رہا، پھر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہم لوگ دبئی پہنچ چکے تھے۔ ولید کا عالی شان گھر تھا جہاں دنیا بھر کی آسائشیں تھیں۔ ولید نے میرے متعلق کسی ملازمہ کو ہدایت دی اور پھر چلا گیا۔ وہ ملازمہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی، مجھے ہر طرح کی آسائش دیتی تھی، چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر ضرورت پوری کرتی تھی۔ کچھ دن تک ولید گھر سے غائب رہا۔ اس رات ولید گھر آیا، وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا۔ آہٹ کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی۔ ولید کو دیکھ کر میں نے فوراً سے دوپٹہ درست کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو مجھے وقت دینا ہوگا، آپ میری وہ ضرورت پوری کریں گی جس کے لیے میں نے منہ بولی رقم دی ہے۔ میں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ولید خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ پوری رات میں سو نہ پائی، پتہ نہیں یہ آدمی میرے ساتھ کیا کرے گا۔ صبح وہ ملازمہ میرے سر پر ہی کھڑی تھی، مجھے اس نے اٹھنے کو کہا، فوراً تیار ہو کر نیچے آنے کو کہا۔ میں فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ میں 10 منٹ بعد نیچے آئی تو ولید نے مجھے ایک پیشکش کی کہ کیا میں اس کے ساتھ اس کا بزنس دیکھوں گی۔ مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا۔ ولید نے مجھے آہستہ آہستہ سب چیزیں سکھانا شروع کر دی، مجھے اردو اور انگلش سکھانے لگا۔
1 سال ولید نے مجھ پہ بہت محنت کی اور مجھے ہر چیز سکھائی۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اب ولید مجھے اپنے ساتھ میٹنگز میں لے جانے لگا۔ اس کے کلائنٹس میرے سے متاثر ہونے لگے تھے۔ تقریباً 1.5 سال بعد ولید نے مجھے نکاح کی آفر کی۔ بھلا میں کیا سوچتی؟ میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی، لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ زندہ بھی تھی کہ مر گئی، اور وہ میرا باپ جو مجھے بیچ گیا تھا۔ ولید نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بزنس دیکھنے لگے، بزنس ٹرپ کرتے تھے۔ ایک دن مجھے پاکستان سے اپنے سوتیلے باپ کی کال آئی کہ میری ماں کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کو مل سکتی ہوں۔ ماں کی یاد میں میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے ولید سے بات کی تو اس نے میرے جانے کا انتظام کر دیا۔ میں اگلے ہفتے پاکستان آ گئی۔ ایئرپورٹ سے میرے باپ نے مجھے ریسیو کیا اور گھر لے آیا۔ میں نے ابا سے اماں کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا وہ اسپتال میں ہے، تم ٹھہر جاؤ، پھر ملوانے جاؤں گا۔ ابا کو لالچ نے آن گھیرا تھا۔ وہ مجھے کھانے میں نشیلی چیز دیتا جس سے میں بے ہوش رہتی، اور ولید کو فون کر کے پیسے منگواتا رہتا۔ میں جب ہوش میں آتی تو ابا مجھے پھر دوائی دے دیتا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ تیری ماں تو مر گئی ہے۔ جب میں تجھے بیچ کر آیا تھا اس رات پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مجھے اماں کی یاد ستانے لگی تھی۔ پتہ نہیں اماں کو میری یاد آتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ آخری سانس لیتے وقت اس نے رضیہ کو یاد بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ میں خود کو یقین دلانے لگی۔ میں جنگ لڑ رہی تھی کہ اماں مر چکی ہے۔ اس دوران مجھے نیند آ گئی۔ ابا نے میرے پرس کو مجھ سے چھین لیا، میرا ضروری سامان غائب کر دیا جس میں میرا امریکن شناختی کارڈ، پاسپورٹ، سب کچھ تھا۔ ابا نے میرا فون بھی بیچ دیا جسے میں ولید سے رابطہ نہیں کر سکی۔ میں اب بیمار پڑ گئی تھی۔ شب روز کی کوئی آگاہی نہیں تھی۔ 2 ماہ تک ابا نے مجھ پر تشدد کیا۔ میرا دماغ ہر وقت سن رہتا، میری زبان میرے دماغ کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک دن ابا شراب پی کر سیدھا میرے پاس آیا اور آتے ہی گر گیا۔ میں اس وقت ہوش میں تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، میرے ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے بھاگنے کی کوشش کی اور دوڑتی رہی جب تک پکی سڑک نہ آ گئی۔ میرے پیروں میں زخم ہو گئے تھے، سانس پھول گیا تھا۔ میں نے سڑک میں گاڑیوں کو روکنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں پولیس اسٹیشن جا سکوں۔ پھر کسی خیال کے تحت میں نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ پاکستان کی پولیس پیسے کھا جائے گی مگر کرے گی کچھ بھی نہیں سوائے بدنامی کے۔ میں نے ایک راہ چلتے مسافر سے درخواست کی کہ مجھے اپنے شوہر کو فون کرنا ہے، وہ امریکہ میں ہے۔ اس نے مجھے موبائل دیا۔ ولید کو میں نے فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے فوراً کچھ پیسے اپنے کسی دوست کو بھیجے اور اس کو میرے پاس بھیجنے کا کہا۔ ولید کا دوست کچھ ہی دیر بعد آ گیا۔ وہ مجھے کسی ہوٹل میں لے آیا اور ادھر رکنے کو کہا۔ ولید سے میرا رابطہ اب مسلسل ہو رہا تھا۔ اس نے امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا اور پاسپورٹ کے ذریعے اپلائی کیا۔ 10 دن بعد میرے مکمل کاغذات تیار ہو گئے اور میں امریکہ ولید کے پاس آ گئی، کیونکہ ولید کا بزنس اب امریکہ میں بھی تھا۔ میں ولید کے ساتھ خوش تھی۔ مجھے پاکستان سے آئے تقریباً 1 سال ہوا تھا کہ ابا کے کسی دوست کی کال آئی کہ شہباز اسپتال میں ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، بات کر لو۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، علاج کے پیسے بھیجتی رہوں گی، اللہ حافظ۔ ولید میرے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن کیا مجھے اپنے سوتیلے باپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ لوگ اس بارے میں اپنی کیا رائے دیں گے؟ کیا اپنی ماں کے قاتل کو سزا دلوانی چاہیے تھی یا اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟